بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ سن 2022 ایک ایسا سال تھا جس میں پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا۔ اپریل کے مہینے میں رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پوری طرح ہمارے ملک کے اوپر چھا گئی۔ عوام عمران خان کی حمایت میں باہر نکلے، لیکن جو سرکاری مشینری تھی اس نے تمام وہ لوگ جو کہ عمران خان کی حمایت میں تھے، حمایت کرتے تھے یا اس صورتحال سے وہ پریشان تھے اور اپنی تشویش کا اظہار کرتے تھے، وہ سب زیر عتاب آئے۔ ان میں جرنلسٹ بھی تھے، ان میں آپ نے دیکھا معید پیرزادہ، صابر شاکر اور اس کے علاوہ ارشد شریف یہاں سے چلے گئے۔ بہت سارے صحافی لوگ جو تھے وہ دائیں بائیں چھپتے چھپاتے رہے۔ اس معاملے میں اگر ہم سارا جائزہ لیں تو تکلیف تو سب نے اٹھائی، لیکن جو گھناؤنا واقعہ ارشد شریف کا ہوا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ظلم اور نہیں کہیں ہو سکتا تھا۔ اس شریف آدمی کو، جو کہ ایک انتہائی محب وطن آدمی تھا، محب وطن جرنلسٹ تھا، جس نے حقیقتاً پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کی، کسی مافیا کی نہیں، پاکستان کی، کہ پاکستان کو لوٹنے والوں کو وہ بے نقاب کرے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ظالمانہ نظام اور مافیاز، ان کی ورکنگ، ان کا کام، ان کے ہاتھ ہیں بہت لمبے، وہ کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ارشد شریف کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ارشد شریف تو شہید ہو گیا، اپنا نام چھوڑ گیا، اور اس کی عزت، وقار، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ اس کے حقائق جیسے جیسے دنیا کے سامنے آئے تو ہر کسی نے محسوس کیا کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا جرنلسٹ، ایک ماہر آدمی جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی مہارت رکھتا تھا اور ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا، اس کا چلے جانا بہت بڑا قومی نقصان ہے، سب نے محسوس کیا۔ لیکن مافیا جیسے آپریٹ کرتی ہے، اس کی والدہ نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی، وہ ایف آئی آر اس کی مرضی کے مطابق درج نہ ہوئی۔ پھر اس کی والدہ نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے فوری طور پہ حکم دیا کہ ایک اسپیشل جی آئی ٹی بنائی جائے جو کہ اس معاملے میں تحقیقات کرے اور قاتلوں تک پہنچے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جی آئی ٹی کبھی بھی قاتلوں کو سامنے نہیں لائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو قتل پاکستان میں ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جرنلسٹ تھا شہزاد، اس کا قتل ہوا، پھر ایک جرنلسٹ سندھ میں ابھی پچھلے دنوں قتل ہوا، کئی قتل ہوئے، اور اس سے پہلے محترمہ بے نظیر اور جتنے بھی سیاسی قتل وغیرہ بھی ہوئے وہ پاکستان میں ہوئے، لیکن ان کے قاتل کبھی بھی کٹہرے میں نہ لائے جا سکے، کیونکہ وہ بہت بااثر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ قاتل ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور یہ قتل تو ہوا ہی کینیا میں ہے۔ اب یہاں پہ جو رکاوٹ آئی وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے لیے، اس کے قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے جو جی آئی ٹی، اسپیشل جی آئی ٹی بنائی گئی، انہوں نے کہا جی اب مزید تحقیقات کے لیے ہم نے دبئی جانا ہے، ہمیں کینیا جانا ہوگا، لہٰذا ہمیں تقریباً 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی کہ وہاں پہ ہوائی ٹکٹ وغیرہ آپ نے خریدنے ہیں، پھر وہاں سٹے کرنا ہوگا اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کو اماؤنٹ نہیں دی گئی۔ ان کو جواب یہ ملا وزارت خزانہ کی طرف سے کہ آپ باہر اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہمارے ملک میں اکانومی کی خرابی کی وجہ سے تمام غیر ملکی دوروں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا دورہ نہیں تھا کہ وہ اپنی سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے، تحقیقات کے لیے، لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہوا، پیسہ ضائع ہونا تھا، کیونکہ حکومت، میرا نہیں اندازہ کہ کبھی مخلص ہوگی اس معاملے میں،
یہ حکومت PMLN کی حکومت ہے، اور آپ لندن سے یہ خبریں سنتے ہیں جہاں وہ تسنیم حیدر شاہ بتا رہا ہے، وہ میں نے آج بھی اس کی ایک کلپ دیکھی جس میں وہ کہتا ہے جی کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ انہوں نے قتل کروایا ہے۔ وہ انگلی اٹھاتا ہے مریم کی طرف اور نواز شریف کی طرف، وہ کہتا ہے میں نے پکچرز بھی دیکھی ہیں ان کے ٹیلی فونوں میں۔ اگر یہ بات کسی حد تک درست ہو، جس کا وہ ویسے شباہت نہیں ہے، لیکن اگر تحقیقات کی جائے اور وہاں تک کوئی پہنچے، تو جو حکومت ہے آج ان کی، وہ کبھی چاہے گی کہ انہی کا سربراہ جو ہے وہ پکڑا جائے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ سو JIT کو لازماً کچھ سہولتیں نہیں دی جائیں گی یا کچھ ایسا کام کیا جائے گا کہ JIT کبھی بھی حقائق سامنے نہ لا سکے، اور اگر لائے تو اس کو سنب کیا جائے، دبایا جائے، تاکہ عرش شریف کے قاتلوں تک نہ پہنچا جائے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ PMLN کے جو بڑے لوگ ہیں ان پہ کسی پہ کوئی شک و شبہ آ جائے یا انگلی اٹھ جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی ادارے کا آدمی ہے کوئی، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا ان کو۔ سو نیچرلی یہ JIT اگر چلے بھی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ حل کر سکتی تھی، کیونکہ جب تک حکومت کی اپنی خواہش مرضی اور ان کا مصمم ارادہ نہ ہو کسی چیز کے تہ تک پہنچنے کا، تو کوئی بھی چیز آگے نہیں چلتی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر کے قتل کے بارے میں جو تحقیقات ہوئیں وہ آئی واش تھا، وہ ٹرخانے کا کام تھا، اور اس بیچاری خاتون کو قتل کرنے کے بعد سب لوگ لا تعلق ہو گئے۔ بی زندہ ہے کہ نعرے لگا کے سیاست ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے قاتل کبھی بھی پکڑنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ کینین ایمبیسی نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ کینین ایمبیسی سے بھی ایک درخواست کی ہوئی تھی اس JIT نے کہ آپ ہمیں ایکسیس دیں، کیونکہ وہ پولیس آفیسر جنہوں نے گولی چلائی تھی، جس کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گولی چلائی تھی، وہ پولیس آفیسرز میں ان تک رسائی ہونی چاہیے تاکہ ان سے بات چیت کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں مارا یا کیسے مارا، وہ وقوع کے بارے میں ان سے تفصیل لی جائے۔ تو کینین ایمبیسی نے فی الحال تو کہہ دیا کہ جی وہ نئے سال کی چھٹیاں منانے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو وہ پولیس آفیسر اویلیبل نہیں ہیں، لہٰذا یہ JIT جو ہے یہ بعد میں پھر کسی وقت دوبارہ ان سے تقاضا کرے گی کہ ہمیں رسائی دیں، لیکن اس رسائی کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی اجازت اور پیسہ بھی چاہیے۔ سو یہاں تک آ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرا خیال ہے یہی اختتام ہے اس JIT کا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جب میں بات کرتا ہوں، سنتا ہوں ان سے، تو وہ کچھ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ خلوص ہے ایک دل میں، ایک خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ارشد شریف کے قتل کا معمہ حل ہو، مسئلہ حل ہو، اور کم از کم اگر پاکستان میں یا پاکستانی کوئی اس میں شامل ہے اس گھنونے جرم میں تو اس کو سزا ہو۔ لیکن میں جو سمجھ سکا ہوں اس کے بعد میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام یہیں رک گیا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد تحقیقات اس سے آگے جائیں گی۔ ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی تحقیقات یا اس کے جو الجھنے ہیں، الجھے ہوئے جو اس کے حالات ہیں یا اس کے واقعات ہیں، اس کو سلجھانے کے لیے ہمارے جرنلسٹ اور ہمارا پرائیویٹ جو طبقہ ہے، جیسے PTI کے اپنے کوئی لوگ ہوں، وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر یہ پابندیاں گورنمنٹ کی نہیں ہوں گی۔ اور کینیا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں جا کے اگر آپ کسی کو مروانے کے لیے پیسہ لگا کے تو اس کا کام کروا سکتے ہیں، تو وہاں حقائق جاننے کے لیے بھی پیسہ لگا کے آپ کسی سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ چیز جو ہے یہ اس دور میں تو ہونا ممکن نہیں، لیکن اللہ کرے کہ کوئی اچھا دور آئے تو یہ عقدہ بھی حل ہو، اور قوم دیکھے کہ ایک پاکستان کے انتہائی محب وطن شہری کو جس بے دردی سے مارا گیا، اس کے قاتلوں کو بھی کیفر کرتاب تک پہنچانا اس قوم کی ذمہ داری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔